ہوگی۔ خاتون ہوں اور میں عمرے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو مجھے کون کون سے حقوق پورے کرنے ہوں گے جانے سے پہلے؟ دیکھیں، کچھ حقوق تو اللہ کے ہوتے ہیں، وہ مراد یہ ہے کہ آپ جائیں تو کسی محرم کے ساتھ جائیں گی، محرم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ جو آج کل عورتوں نے کہیں سے کوئی فتویٰ آ گیا ہے کہ جی عورتیں بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں، اب نبی کریم کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن کی مسافت کا سفر بھی طے نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم سفری مسافت کہتے ہیں 92 کلومیٹرز، یہ 3 دن کی مسافت ہے۔ ایک دن کا بھی سرکار نے منع کیا تو 3 دن کا بدور جو اعلیٰ منع، اور یہاں پر تو کتنے 92 کلومیٹرز نہیں، ہزارہا کلومیٹر دور، اور وہ جا رہی ہیں قافلوں کے ساتھ، اور یہ کاروان والے قافلے والے ان کو بھی چھوٹ مل گئی کہ اچھا ہے پیسہ کمانے کا موقع ملا، عورتیں نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں، وہاں ایک ایک قدم پہ گناہ۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، وہاں ہزارہا لاکھوں گناہ۔ اور پھر جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، نامحرم کے بغیر نکلتی ہے، اور بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت نکلتی ہے اور عمرہ کوئی ضرورت میں شامل نہیں ہوتا، تو اکابرین نے فرمایا کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری بہنیں کیوں جا رہی ہیں آپ مکہ مدینے؟ جی اللہ کی رحمت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، حالانکہ ان تمام پر اللہ راضی نہیں ہوگا تو ناراض ہوگا، تو کیوں زبردستی آپ یا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نکل جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ پھر ہمیں انعام دے، رحمت نازل کرے، کہ اللہ کے ساتھ زبردستی کوئی کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ کی، اگر ہسبینڈ ساتھ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہسبینڈ کی اجازت سے آپ جائیں گی، اور غیر شادی شدہ ہیں تو جو گھر کے آپ کے بڑے ہیں، والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی وغیرہ ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ جا سکتی ہیں، اور اس آپ کے جانے سے پیچھے کوئی نقصان نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چھوڑ کر اگر آپ چلی گئیں کسی اور کے حوالے کر کے، تو عمرہ کرنا کون سا فرض یا واجب تھا؟ یہاں بچے رول گئے ہیں اور دوسرے سنبھال نہیں پا رہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر کے نظام بگڑ گئے، آپ عمرہ کرنے نکل گئیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی بندوں کا مزید کوئی ایسا حق نہیں ہوتا، یہ ضرور ہے یہ اگر بچے ہیں، شوہر ہیں، تو ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، لاکھوں عمروں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کبھی اگر شوہر ساتھ جا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جائیں تو جن کے ساتھ خدا نخواستہ آپ نے کوئی زیادتی کی ہو خاص طور پر، پھر تو ان سے معافی مانگنا واجب ہوتا ہے، اور نہیں بھی تو پھر بھی آپ جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں، کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو اور آپ کو واپس آنا نصیب نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی جائز کام بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ تو بھئی آپ سفارش استعمال کریں، کس نے منع کیا ہے؟ اگر ایک کام جائز ہے اور آپ اس کام کے اہل ہیں، جیسے جاب حاصل کرنا ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، تو آپ سفارش بالکل کروا سکتے ہیں۔ اہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تجربہ مانگا ہے، جو ایجوکیشن ان کو مطلوب ہے، وہ سب آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کا بھی سب کچھ ہو، جھوٹا کچھ نہ آپ کریں، ورنہ اگر آپ نے جھوٹ بول کے کچھ کر لیا اور جاب حاصل کی، اور دوسرا اس کا مستحق تھا جاب کا، تو آپ نے کسی کا حق مارا، اب آپ آخرت میں وبال ہی وبال ہے، گئے آپ آخرت میں۔ یہ تھوڑی سی سیلری تو آپ کو مل گئی، زندگی پرسکون گزر گئی، شادی بھی ہو گئی جاب کے اوپر، لیکن آخرت میں جب آپ اس کا وبال کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو سر پکڑ کے روئیں گے کہ میں نے چند ٹکوں کے لیے جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اس وقت افسوس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بھی سے سوچیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جائز کام ہونا چاہیے، آپ اگر جاب وغیرہ ہے تو اس کے اہل ہوں۔ اسی طریقے سے جو جائز کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات نقشے پاس کروانے ہوتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، یا تو رشوت سے ہوتا ہے یا بڑی سفارش سے ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے لیے آپ بالکل کروا سکتے ہیں سفارش، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سفارش بھی کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا سن رہا ہو کہ میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی سفارش کرو۔ یہ موجود ہے الفاظ حدیثوں کے اندر کہ اگر واقعی وہ مستحق سفارش ہے اور آپ کی ایک زبان سے 2 جملے نکالنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے کمر میں شدید قسم کا پین ہے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اتنا زیادہ پین ہوا کہ میں ایگزام نہ دے سکی بالکل، اور میرا امتحان نکل گیا، میں فیل ہو گئی۔ اب دوبارہ میں امتحان میں شرکت کرنا چاہتی ہوں اور ویسے ہی پین ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امتحان کے لیے بھیج دوں؟ دیکھیں، اس میں آپ کو مطلب جو متعلقہ ادارہ ہے ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود وہاں جا نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا ہے،
تو یہ تو خیر نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ لکھ نہیں سکتے، کوئی اور پرابلم ہے تو وہ کسی کو کہتے ہیں ساتھ لے آئیں جو لکھے بس، اور آپ اس کو املا کرواتے رہیں، اتنا تو میرے خیال میں گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بہرحال ان سے معلوم کریں، اگر وہ اس کی پرمیشن دیتے ہیں، فرسٹ نہیں کہتے ہیں چلو آلٹرنیٹو بھیج دیں آپ، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا لیکن بھیج دیں وہ، یا پھر آپ آ جائیں، آپ کو ایک آرام دہ سیٹ دے دیں گے، آپ کو لکھنا نہیں ہوگا، کسی کو ساتھ لائیں، آپ اس کو بتاتے رہیں۔ اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے ٹیچر ہوتے ہیں ان کو سامنے بالکل بٹھا دیتے ہیں تاکہ نقل وغیرہ بھی نہ ہو، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، تو پھر آپ بالکل اس کو اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ان کو بتائے بغیر تصویر چینج کر کے مطلب ایڈمٹ کارڈ وغیرہ پہ دیگر معاملات کر کے اور دھوکہ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ امتحان دیا گیا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی ہو اور عدت اس کی سٹارٹ ہے جو حیضوں کے ذریعے ہو رہی ہے، تیسرے حیض کے دوران نکاح کا پیغام ہوا اور نکاح مطلب طے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بعد میں جب عدت گزر گئی تو نکاح ہوا، تو یہ جو دوران عدت نکاح طے ہوا تھا اس کی وجہ سے کیا بعد کا نکاح فاسد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، دوران عدت عورت کو نکاح کا بالکل واضح صریح پیغام دینا گناہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، عدت کے بعد آپ سے نکاح کریں گے، یا مرد آفر کرے یا عورت آفر کرے کسی مرد کو، یہ سب گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں نکاح نہیں کیا، نکاح بعد میں ہوا ہے تو بہرحال نکاح ہو جائے گا، اور اگر صراحتاً بالکل واضح نہیں بلکہ اشارتاً کنایتاً ہے، جیسے کچھ لوگ آ گئے گھر کے اندر، بچی سن رہی، انہیں پتہ ہے کہ بچی سن رہے، کہا کہ بھئی ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی دیکھ رہے ہیں، تو بس آپ دعا کریں کہ اچھی بچی مل جائے، یوں کر کے اشارہ کر دیا ان کو اور وہ سمجھ گئے، لڑکی بھی سمجھ گئی، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دینا، تو اگر صراحتاً تھا تو گناہ ہوگا، لیکن اگر صراحتاً نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال نکاح دونوں صورتوں میں جائز ہے کیونکہ وہ دوران عدت نہیں ہوا، عدت کے بعد ہوا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی جب بھی عشر اور زکوٰۃ پر بیان چل رہا ہو تو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ مدارس کو عشر اور زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اس کے مصارف میں سے نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس والے عشر چھین کر لے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ایسے امام صاحب اگر خود بھی سن رہے ہوں تو دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدارس زبردست قسم کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کوئی مدرسے کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ مدرسے کی عمارت کو زکوٰۃ دے دی، وہ کھا گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو مدارس کے جو مدرسوں کے بچے ہیں ان کو زکوٰۃ ان پہ خرچ کی جاتی ہے، یا جو اور انتظامات ہوتے ہیں جیسے ٹیچرز کی سیلریز ہیں ان کے اندر وہ زکوٰۃ یوز کی جائے گی، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، یا پھر ہیلہ شرعی کر کے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دی جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ادارے کو ہبتاً تحفتاً گفٹ کے طور پہ دے دیتا ہے، اور اس سے پھر انتظامات چلائے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو دینی مدارس ہیں، چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، باہر سے کوئی اتنی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے ادارے میں خود جانتا ہوں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، لیکن وہ دین کا کام کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں۔ علماء اگر نہ ہوں گے تو آپ بتائیں آپ کی اگلی نسلوں کو کون بچائے گا؟ آپ کی اگلی نسلوں کو لیڈ کون کرے گا؟ ہمیں بعض علماء کے بعض طرز عمل کی وجہ سے سارے علماء خراب نظر آتے ہیں، اور ہم کنارے کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں۔ آپ سوچئے، اگر آپ علماء سے ذہن ہٹا لیں گے تو کون سا ہدایت کا دوسرا ذریعہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی نسلیں کفر سے، ارتداد سے، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچ سکیں؟ اس لیے مدارس کے اندر فنڈنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، بالکل جو اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن تو ان کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ امام صاحب نے بالکل غلط کہا، یہ شاید خود عشر وصول کرتے ہوں گے میرے خیال میں، تو ان کو ایسا لگتا ہوگا میرا عشر چھین کر لے گئے، تو یہ چھین کے لے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور مدارس میں دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ امام اگر ایسا ہے کہ جو مطلب شرعی فقیر ہے، اسے بھی آپ زکوٰۃ یا عشر دے سکتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہوتا، لیکن امام صاحب کا بہرحال یہ الزام بالکل غلط ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ بعض اوقات پانی پر دم کیا ہوتا ہے یا آب زمزم اچانک گر جاتا ہے زمین پر، تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ نہیں، اس میں گناہ گار نہیں، بلکہ آپ جان بوجھ کر بھی پھینک دیں گے تو یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن ایسی بے ادبی نہیں ہے جس پر گناہ مرتب ہو۔ یاد رکھیں، بے ادبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کے کرنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے، جیسے شریعت نے بتائی ہوتی ہے بے ادبی ہے، یا علماء نے فرمایا ہو کہ یہ بے ادبی ہے اور ایسا نہ کرو،
تو پھر قرآن کی یا حدیث کی یا علماء کی تلقین کی، ان کے احکام کی نافرمانی کرنا مستقل گناہ، پھر گناہ ہوتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عرف میں ہم اپنے طرف سے ان کو ادب قرار دے دیتے ہیں، ان کا خلاف کرنا ہلکی پھلکی بے ادبی ضرور کہلاتا ہے لیکن گناہ نہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اکابرین بعض ایسے تھے جو پیٹ نہیں کرتے تھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھیں چلتے پھرتے ہیں قبلہ کو پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ یعنی عمارت کعبہ جو ہے وہ جب ہم حرم سے جا رہے ہوتے ہیں تو پیٹ ہو جاتی ہے بعض وقت، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دم کیا ہوا پانی اس کا ادب کرنا چاہیے، زمین پہ نہ گرے، حتی الامکان کوشش کریں۔ ایسی آب زمزم کا ادب کرنا چاہیے، لیکن گر جائے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ چلتا ہوا کاروبار بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے صاحب، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کس چیز کی آپ قیمت لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جتنا دکان میں سامان ہے، میری دکان ہے، میں چلا رہا ہوں، کاروبار چل رہا ہے، اس میں سامان جو ہے 5 لاکھ کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چونکہ یہ چل رہا ہے اس لیے 50 لاکھ میں آپ سے لوں گا، 5 لاکھ سامان کے اور 45 لاکھ گڈ ول کے۔ یہ شرعاً جائز نہیں کہ ہمارے فقہ حنفی میں عمدگی جودت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اگر اس کو آپ فرض کر لے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں رائج ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو چیزیں ہیں نا سامان، اس کی قیمت ہی ٹوٹل بتائیں، یعنی ادھر اضافی آپ لینا چاہتے ہیں چلتے ہوئے کاروبار کی بیس پر یا اس کی وجہ سے، وہ یہ نہ کہیں اس کی وجہ سے، بلکہ سامان مثلا مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا سامان ہے اور 45 لاکھ آپ چلتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں 5 لاکھ اس کے 45 اس کے، بلکہ آپ یہ کہیں میں 50 لاکھ کا دکان کا سامان آپ کو بیچتا ہوں، خریدنا تو خرید لیں، باقی یہ کاروبار کا کوئی نہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، ٹھیک، وہی 50 لاکھ آپ کے پاس آ جائیں گے اور شرعاً بالکل یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ نصاب کا مطلب ہوتا ہے مال کی ایک ایسی مقدار کہ اگر وہ مقدار 1 سال تک آپ کے پاس رہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ یا وہ ایک مقدار ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیں، تو وہ نصاب کہلاتی ہے، جو سونے کے اندر 7.5 ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی۔ اور اگر فرض کریں 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس سے مقدار میں کم ہے، جیسے 7 تولہ ہے، تو پھر اگر دوسرا کوئی مال ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، کیش ہے آپ کے پاس بینک میں رکھا ہوا ہے اور ضرورت سے زائد ایسی کوئی مال تجارت ہے، تو پھر ان کی قیمت نکلوا کر اور اس یعنی گولڈ کی قیمت نکلوائیں گے، کیش ہے تو اس کے ساتھ ملا کر پھر دیکھیں گے کہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ 7.5 تولہ کی مالیت نہیں دیکھتے، زکوٰۃ بنانے کے سلسلے میں کم والی مقدار کو دیکھتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی، جسے بھی بتایا تقریباً 1,35,500 کے قریب یا 1,29,500 اس طرح کا ریٹ چل رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کے۔ اور یقینی سی بات ہے اگر آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور کچھ کیش بھی ہے ملا کے، آرام سے وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنے گا۔ تو وہ یہ اس لیے 52.5 تولہ چاندی کا لحاظ کرتے ہیں، 7.5 تولہ سونے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، یعنی جب دو کو ملاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، تاکہ جلدی زکوٰۃ بنے اور اس میں غریب کا بھلا ہو۔ اب آپ جس سے کہہ رہے ہیں 7-8 تولہ، اگر 7 تولہ ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ اور مال تھا تو 4-5 سال تک مسلسل اس پہ زکوٰۃ بنتی رہی اور آپ کو ادا کرنی تھی، اس میں تاخیر کرنے کی بنا پر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ آپ نے وقت پہ ادا نہیں کیا اور اس میں تاخیر گناہ ہوتی ہے۔ اور اگر واقعی 8 تولہ تھا تو پھر تو خود سونے سے نصاب کمپلیٹ ہو رہا تھا، بدرجہ اولیٰ آپ پہ زکوٰۃ لازم تھی اور آپ نے تاخیر کی تو آپ شدید گناہ گار ہوئے۔ اب آپ کو کوئی غور کرنا چاہیے، اور سونے کی مقدار تو آپ کو پتہ ہوگی، جب آپ نے بیچ کے پلاٹ وغیرہ لیا ہے تو لازم بات ہے وزن کیا ہوگا، اور وزن کر کے آپ نے پھر پیسے حاصل کیے ہوں گے، تو جب بیچا تھا وہ ذرا سنار سے دوبارہ معلوم کر لیں کتنا وزن تھا، پھر غور کر لیں اگر 3-4 سال اتنا وزن آپ کے پاس رہا، مثلا 7.5 تولہ تھا اور 4-5 سال رہا، یا کم تھا، دیگر مال کے ساتھ مل کے نصاب بن رہا تھا، ان تمام سالوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ادائیگی میں تاخیر پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔